الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ یاد کریں جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بناؤ تم من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، وعہدنا الی ابراہیم اور ہم نے عہد کیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا بیت للطائفین کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور قرآن پاک کا تذکرہ ہوگا، اس سے پہلے بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، بیت اللہ کا تذکرہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کے اندر وہ آخری نبی بھیج۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، کہ آپ اس کو یاد کریں جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس۔ مثابہ کا معنی ہوتا ہے بھئی دو مطلب ہے اس کے مثابہ کے، ایک معنی ہوتا ہے بار بار لوٹنا، ایک دفعہ جائے پھر آئے پھر جائے پھر آئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بیت اللہ کا آدمی ایک مرتبہ زیارت کر لیتا ہے تو ایمان والے کا شوق اور ایمان والے کی رغبت اس کو دیکھنے کے لیے بڑھ جاتی ہے، اس کا بار بار دل کرتا ہے کہ میں دیکھوں۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، الوداعی طواف کرتے ہیں، آخری طواف کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ بار بار یہ گھر مجھے دکھلا، یہ نہ ہو کہ یہ میرا آخری چکر ہو یا آخری دیدار ہو۔ اور دوسرا مثابہ کا معنی ہوتا ہے ثواب کی جگہ، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ثواب بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کا ہے اتنا دنیا کے اندر اور کہیں بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے مطابق حضور نے فرمایا جو بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری جگہ پر جو ہے پڑھنے سے 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی ہم یہاں 1,00,000 نماز پڑھیں اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز پڑھیں تو بیت اللہ کے اندر پڑھنے والوں کی ایک نماز ہماری 1,00,000 نماز سے زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں بھائی وہ لوگ جو وہاں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے۔ اور فرمایا وَأَمْنًا، دوسری اس کی تعریف اور دوسری اس کی خصوصیت کہہ لیں کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہاں پر جو ہے کوئی شر اور فساد نہیں ہے، اور اتنی امن کی جگہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے جرم کر کے چلا جائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی جو ہمارے امام ہیں، ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کو حرم شریف سے باہر نکال کر اس کو تعزیر یعنی اس کو کوڑے وغیرہ اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن باقی تینوں ائمہ حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی قتل کر کے بھی حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو حرم کے اندر قتل یا اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا دانہ پانی بند کیا جائے کہ وہ مجبور ہو جائے وہاں سے نکلنے پر، جب تک وہاں پر موجود ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ امن کی جگہ ہے۔ اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم یہ لفظ مشہور ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، ٹھیک ہے جی، میں تو سمجھتا بہت بڑا ہوگا، لکھا ہوا تفسیر میں کہ 14 انچ مربع، ٹھیک ہے نا، میرے خیال 10 انچ کا فٹ ہوتا ہے، 12 انچ کا، تو 1 فٹ سے تھوڑا سا جو ہے یہ بڑا ہوگا۔ اور یہ ایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو طبی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ایسا تابع کر دیا تھا کہ جدھر ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ہوتا ادھر ہی یہ پتھر ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ہوتا کہ بھی اوپر ہونا ہے تو یہ پتھر اوپر ہو جاتا، ارادہ ہوتا ہے کہ نیچے اترنا ہے تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا، ادھر ہونا ہے تو پتھر ادھر ہو جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کو تابع کر دیے تھے اس پتھر کو۔ دوسرے لفظوں کے اندر آج کل
کہ یہ لفٹ کا کام دیتا تھا، جیسے لفٹ کے اندر آدمی کھڑا ہو جائے جہاں چاہے وہ پہنچا دیتی ہے، تو اس طرح یہ پتھر بھی۔ اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، پاؤں مبارک کا جو ہے وہ نشان پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ارادہ ظاہر کیا کہ اللہ کے حبیب، یہ جو پتھر ہے، یہ پتھر بیت اللہ شریف کے بالکل قریب پڑا ہوا ہے، تو فرمایا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں۔ تو اب اللہ کے نبی تو بغیر وحی کے کوئی حکم نہیں دیتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر تم نماز پڑھو، یعنی کہ جب بھی طواف کرو، طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے آس پاس جو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہمارے نزدیک واجب ہیں، یعنی امام صاحب کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے۔ قرآن پاک کے اندر تقریباً 21 مقام ایسے ہیں، احکام ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا، رائے، آپ کی پسند کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں۔ تو باقی ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے ان کا تذکرہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں تفسیر کے اندر لکھی ہوئی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ختنہ ہونا شروع ہوا ہے۔ ویسے تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو پیدا ہوتے ہیں ان کا ختنہ کیا ہوا ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ نہیں ہوا تھا، ان کو اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ مبارک کیا، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بال آئے تھے، تھوڑے اس سے پہلے سفید بال نہیں آتے تھے، جوانی رہتی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقار ہے، فرمایا کہ اے اللہ اس کو اور بڑھا دیجیے، سفید داڑھی وقار ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سفید داڑھی کا حیا کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سب سے پہلے پاجامہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر پاجامہ کا تذکرہ نہیں آتا کہ بھی حضور نے پہنا ہو، تفسیر میں لکھا ہوتا ہے کہ خریدنے کا تذکرہ آتا ہے، حضور نے خریدا بھی ہے، حضور نے دیکھا بھی، اور حضور نے پسند بھی فرمایا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ سطر چھپتا ہے اور اچھے طریقے سے چھپ جاتا ہے، بسا اوقات جو ہے تہبند سے کھل بھی جاتا ہے لیکن پاجامے سے کھلتا بھی نہیں ہے، پسند فرمایا، لیکن حضور نے پہنا تہبند ہی ہے۔ تو بہرحال تہبند بھی پہننا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، اور پاجامہ بھی جو حضور نے پسند کیا ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بھائی گلے ملنا، ٹھیک ہے نا جی، یعنی سینے سے لگانا، اور یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کا ایک لمبا واقعہ بھی تھا، مختصر کر کے اس کو آپ کو بتا دیتے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں کے لیے چراگاہ تلاش کر رہے تھے، ایک جو ہے پہاڑ کے اندر گئے، وہاں سے جو ہے جب اندر گئے تو ایک بڑی جو ہے خشیت والی، خوف والی آواز آ رہی تھی، کوئی آدمی جو ہے گھبراتے ہوئے خوف کے اندر اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے ملے، پوچھا کہ بھئی آپ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہوں۔ کہا کہ آپ کس طرف جو ہے رخ کرتے ہیں؟ کہا کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہوں۔ کہا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کی مسجد کہاں ہے؟ کہا کہ بھئی آپ میری مسجد تک نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہ وہاں جانے کے لیے ایک ندی کا جو ہے کراس کرنا پڑتا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے خلاف خرق عادت کے طور پر لے جاتا ہے، آپ وہاں جو نہیں جا سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بھی مجھے دکھائیں۔ تو دونوں گئے اور ندی کو پار کیا، ٹھیک ہے نا جی، جب پار کیا وہاں دیکھا کہ اس کی مسجد کا رخ بیت اللہ کی طرف ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشی کے اندر آ کر کہ یہاں پہاڑوں کے اندر رہنے والا بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بیت اللہ کی طرف جو ہے رخ کر کے عبادت کرتا ہے، تو انہوں نے اپنے اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ اور جب گلے سے لگایا، اور بلکہ گلے سے اس وقت لگایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ بتائیں سب سے بڑا سخت دن کون سا ہے؟ تو اس نے کہا سخت دن وہ ہے کہ جس دن اللہ رب العزت اپنی کرسی کے اوپر بیٹھ کر عدل اور انصاف قائم فرمائیں گے، یعنی قیامت کا دن، مقصد یہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور یاد رکھیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ کا جو ہے رعب اور دبدبہ انسان کے دل کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس درویش نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ 3 سال ہو گئے میں ایک دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ وہ کیا دعا ہے؟ کہا کہ میں 3 سال سے مجھے پتہ چلا ہے کہ زمین کے اوپر ایک ابراہیم نامی آدمی ہے، وہ اللہ کا خلیل ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، 3 سالوں کے دعا کرتے کرتے اس سے ملاقات نہیں ہو رہی۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ اللہ نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا، میں ہی ابراہیم اللہ کا خلیل ہوں۔ تو سب سے پہلے سینے کے ساتھ لگانے والے جو طریقہ جاری کیا ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ مہمانوں کو جو ہے وہ زیادہ خاطر تواضع یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے پکا وعدہ لیا کہ ان طاہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا بھی بیت اللہ کے لیے بھی یہی حکم ہے اور عام مساجد کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ ظاہری طور پر بھی پاکیزگی ہو، باطنی طور پر بھی پاکیزگی۔ ظاہری طور پر تو پاکیزگی یہ ہے کہ جھاڑو صاف ستھرا جو ہے وہ ہونا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، اور باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ کفر اور شرک اور دنیاوی باتیں جو ہے مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کفر اور شرک سے پاک ہو کر آئے، ٹھیک ہے۔ شرک جو ہے یہ نجاست ہے، انما المشرکون نجس، یہ شرک کرنے والے نجس ہیں، اس سے بھی پاک ہونا چاہیے، اور ظاہری صفائی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق